بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج صبح جب تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، ذکر و اذکار کرنے لگی، درود و سلام پڑھنے لگی، اس کے بعد جب میں نے موبائل اٹھایا واٹس ایپ پر درود پاک کے گروپ میں درود شریف سینڈ کرنے کے لیے، تو حافظ صاحب کی ایک پوسٹ نظروں سے گزری جو کہ انہوں نے اپنے گروپ میں سینڈ کی ہوئی تھی، جو کہ دجال کے فتنے کے حوالے سے اور امام مہدی کے نزول کے حوالے سے تھا۔ وہ پوسٹ میں نے پڑھی اینڈ بلیف میں کافی دیر تک پریشان بھی بیٹھی رہی اور گمسم بھی بیٹھی رہی کہ اگر دجالی فتنہ آنے والا ہے تو اللہ کریم ہم سب کو اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور درود پاک کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کو دجالی فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ کریم ہماری نسلوں کے حق میں آسانیاں فرمائے۔ تو جس طرح سے ان کی پوسٹ تھی، اس پوسٹ میں جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ عنقریب یہ فتنہ شروع ہونے والا ہے، تو مجھے اپنا ایک خواب یاد آیا جو کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں نے دیکھا تھا۔ اللہ کریم کے حکم سے 27ویں شب جب میں عبادت کر کے اور روزہ رکھ کے فجر کے بعد ذکر و اذکار کر کے میں سوئی، تو جو ذکر میں کر کے سوئی تھی اس کے بعد میرے دل میں بھی اللہ کے نام مبارک کا ذکر جاری ہو گیا، اور میں جب بالکل نیند میں جانے لگی تو میرے دل سے اس ذکر کی بہت تیز آواز آ رہی تھی، اور وہ ذکر میں سنتے سنتے سو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو مجھے خواب دکھا وہ بھی دجالی فتنے کے ہی حوالے سے تھا۔ یہ خواب شاید میں اپنی کسی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن آج صبح جب میں نے ان کا وہ پورا آرٹیکل پڑھا نا، تو اس کے بعد مجھے اپنا یہ خواب بہت زیادہ یاد آیا۔ تو مجھے لگا کہ اس خواب میں ہمیں اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، تو اس لیے ایک دفعہ اور شیئر کر رہی ہوں۔ مائٹ پاسبل کہ بہت سارے لوگوں نے پہلے سے سن رکھا ہو، لیکن جنہوں نے نہیں سنا وہ ایک دفعہ پھر سن لیں اور درود پاک کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم اس کی برکت سے ہمیں دجالی فتنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے اور یہ دور ہی فتنوں کا ہے۔ تو جب پچھلے سال 27ویں روزے کو میں سحری کر کر نماز فجر ادا کر کر تمام ذکر و اذکار کر کے سوئی، تو میں نے خواب دیکھا کہ میں بس میں ٹریول کر رہی ہوں، اور مجھے جہاں اترنا ہے بس والے نے مجھے وہاں نہیں اتارا بلکہ کسی الگ جگہ پہ وہ بس جانے لگی۔ تو میں نے بس والے سے کہا کہ مجھے تو یہاں نہیں جانا، تو کہتا ہے کہ آپ کو جہاں جانا ہے بس وہاں نہیں جائے گی، آپ ابھی یہیں اتر جاؤ، آپ کو یہاں سے دوسری بس مل جائے گی، پھر آپ اپنے گھر اور جہاں جانا آپ چلے جانا۔ تو میں وہیں اتر جاتی ہوں۔ اب وہاں میرے سامنے 2 گلیاں ہوتی ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون سی گلی میں جاؤں۔ ایک گلی میں انٹر ہوتی ہوں تو اس میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا، تو میں واپس اس سے بیک ہو جاتی ہوں، باہر آتی ہوں اور دوسری گلی میں جاتی ہوں۔ تو جب میں دوسری گلی میں جاتی ہوں، اس گلی کے اینڈ پر ایک باقاعدہ سے کہہ لیں کہ نئی دنیا کہہ لیں آپ، یا ایک نیا ایریا آ جاتا ہے، اور وہاں پر سب لوگ بہت پریشان تھے، اور وہاں ایک آدمی کہہ لیں آپ، دیو کہہ لیں، جن کہہ لیں، بہت ہیوج، بہت بڑا سا تھا، اسے زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور وہ جب پیر اپنا زمین پہ مارتا نا تو پوری زمین ہلنے لگتی، اور وہاں جو لوگ تھے بہت خوف و ہراس میں تھے اور بھاگ رہے تھے اور پریشان تھے کہ اس راستے سے اس جگہ سے نکل سکیں۔ اب چونکہ میں بھی اس راستے میں پہنچ گئی تھی، اس جگہ پہنچ گئی تھی، اور وہ پورا ایریا نا ایسا لگتا تھا بند قلعہ ہے، کہیں سے باہر نکلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، لگتا تھا پورا بس وہ بند ہے ایریا نا۔ تو میں بھی بہت پریشان ہوتی ہوں، اور اس وقت خواب میں میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ دجالی فتنہ ہے اور عنقریب یہ آزاد ہونے والا ہے۔ تو سب لوگ وہاں بہت پریشان تھے، خوف و ہراس میں تھے۔ میں اس وقت اس دجالی فتنے سے پریشان نہیں ہوتی، میں اس وجہ سے پریشان ہوتی ہوں کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے، اور یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، میری پریشانی یہ تھی۔ تو بہرحال میں اسی پریشانی کے عالم میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، وہاں کے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں جو بہت پریشان تھے، مصیبت میں تھے، بھاگ رہے تھے، اور سوچتی ہوں کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں۔ تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو گی تو اس راستے سے باہر نکل جاؤ گی، اس جگہ سے باہر نکل جاؤ گی۔ تو میں خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے درود شریف پڑھتی ہوں کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتی ہوں، اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ پڑھ کرنا میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، آگے پیچھے جاتی ہوں، دائیں بائیں دیکھتی ہوں، چلنا شروع کرتی ہوں، لیکن راستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن میں مسلسل یہی ورد کرتے کرتے جب آگے نکلتی ہوں تو سیڑھیاں دکھتی ہیں، مجھے اسٹیئرز دکھتی ہیں جو کہ اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ تو بس میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان سیڑھیوں پہ چڑھو اور یہی درود شریف پڑھتے ہوئے چڑھو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو بیک سائڈ ہوگی نا، وہاں سے باہر نکلنے کا ضرور کوئی راستہ ہوگا۔ تو میں یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور مستقل یہی ورد کرتی رہتی ہوں۔ جب میں بالکل سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچتی ہوں، ٹاپ پر پہنچ جاتی ہوں، اور میں دوسری طرف دیکھتی ہوں تو دوسری طرف صرف گرینری ہوتی ہے، جیسے بہت زیادہ کھیت ہوتے ہیں نا، فیلڈ ہوتی ہے بہت زیادہ،
تو وہاں پہ مستقل گرینری ہوتی ہے، گھاس ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، اور اتنی اچھی وہاں ہوا چل رہی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ دیکھو درود شریف کی برکت سے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا. اور وہاں دوسری طرف بھی سٹیئرز تھیں جو کہ نیچے جا رہی تھیں. تو میں یہی درود شریف پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے زینے سے اترنا شروع کرتی ہوں. اب جب میں وہاں زینے سے اترتی ہوں تو ڈائریکٹ اپنے گھر میں پہنچتی ہوں. اور جب اپنے گھر میں ڈائریکٹ پہنچتی ہوں تو میں اپنے گھر والوں کو آ کے کہتی ہوں کہ آج میں اللہ کے حکم سے ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں دجال کا فتنہ قید تھا اور زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی، وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے، خوف زدہ تھے، ڈر کے عالم میں تھے. لیکن اللہ کریم نے درود شریف پڑھنے کی برکت سے مجھے اس جگہ سے نکال دیا اور مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھا، اس تکلیف سے، پریشانی سے محفوظ رکھا. میں خواب میں ہی یہ ساری باتیں اپنے گھر والوں کو بتا رہی ہوتی ہوں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو صبح کا وقت ہوتا ہے، غالباً 7 یا 8 بج رہے ہوتے ہیں، اور میں اس وقت یہی سوچتی ہوں کہ اس خواب کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا مطلب ہو سکتا ہے. لیکن بس ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف پڑھتے رہیں گے تو دجالی فتنہ ہو یا اس دور کے جتنے بھی فتنے ہوں ان سے محفوظ رہیں گے. تو میں نے تب بھی شاید ویڈیو بنائی تھی اس بات کے اوپر کہ کائنڈلی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور کوئی سا بھی سیغہ ورد کریں، لیکن مستقل مزاجی سے ورد کریں اور درود شریف پڑھتے ہی رہیں، اس کو نہ چھوڑیں کہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی، آخرت میں بھی آسانیاں ہوں گی، جتنے بھی فتنے ہوں گے ان سے محفوظ رہیں گے. تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے. آج جب ان کی پوسٹ پڑھی تب پھر یہی خواب ذہن میں آیا، اور اسی لیے میں ویڈیو بنا رہی ہوں کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ جلد ان قریب دجالی فتنہ جو ہے وہ آنے والا ہے تو پھر ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے، دجال کے فتنے سے ہمیں، ہماری نسلوں کو اور تمام امت کو محفوظ رکھے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھیں کہ سورہ کہف پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی سورہ کہف کا ورد کرے گا ہر جمعے کو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا. تو بہت بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اور آپ سب لوگ میرے لیے بھی دعا کریں. اور میری سب سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ درود شریف کے ورد میں اضافہ کر دیں. کوئی سا بھی سیغہ ورد کریں، آپ بس محبت سے ورد کریں اور کثرت سے ورد کریں. چاہے تو شارٹ سیغہ کوئی سلیکٹ کر لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علی النبی الامی، یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ. کوئی سا بھی سیغہ آپ سلیکٹ کر لیں، تمام سیغے نور ہیں، اور تمام درود پاک کے سیغے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور تمام سیغے ورد کرنے سے اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو آپ پڑھیے، خوب کثرت سے پڑھیے، اور دوسروں کو بھی کائنڈلی بتائیے کہ کثرت سے درود شریف ورد کریں تاکہ ہم سب لوگ دجال کے فتنے سے اور تمام فتنوں سے محفوظ رہ سکیں. شاید اس خواب سے ایک انڈیکیشن دی گئی ہے، ایک اشارہ دیا گیا ہے، اور یہی میں آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ کریم قبول فرما لے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.